بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد علی بھٹو ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین رومیٹالوجسٹ ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا خاص مقصد شوگر کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ شوگر کیا ہوتی ہے۔ ایکچولی ہم سیریز آف لیکچرز بنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو شوگر کے بارے میں، شوگر کی علامتیں، شوگر کس طرح ڈائگنوز ہوتی ہے، شوگر کی کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اگر شوگر کا بروقت علاج نہیں کیا جائے تو وہ آگے چل کر کن کن پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے، وہ بتاؤں گا۔ لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا خاص مقصد صرف شوگر کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جب بھی ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جسم میں ایک اعضا ہوتا ہے جسے ہم پینکریاس کہتے ہیں۔ اب اس پینکریاس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرتا ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں۔ انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے کے بعد جسم میں گلوکوز پیدا ہوتا ہے، اس گلوکوز کو خون سے نکال کر جسم کے مختلف اعضاء میں بھیج دینا تاکہ وہ وہاں پہ استعمال ہو جائے۔ اب شوگر کے مریضوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو یہ مکمل طور پہ بنتی ہی نہیں ہے جسے ہم ایبسولیوٹ ڈیفیشنسی کہتے ہیں، یعنی اس رطوبت کا مکمل طور پہ جسم میں خاتمہ ہوتا ہے، یا کہ اگر جو بنتی ہے وہ اتنا صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتی جسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اب وہ کیس جس میں یہ مکمل طور پہ بنتی ہی نہیں ہے اسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور وہ کیس جس میں یہ بنتی تو ہے لیکن اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی جسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، اسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اکثر بچوں میں یا نوجوانی میں پائی جاتی ہے اور اس کا واحد حل صرف اور صرف انسولین ہی ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف انسولین ہی ہے، کیونکہ جسم میں انسولین ہے ہی نہیں تو آپ کو انسولین ہی چاہیے۔ اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس میں انسولین بنتی تو ہے لیکن اپنا اتنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، اس کا حل کچھ ایسی میڈیسنس ہیں جو انسولین کے کام کو اچھا بنائیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسولین کی سینسیٹیوٹی کو بڑھائیں، جسے ویل نون ہے گلوکوفیج ہم دیتے ہیں میٹفارمن، یا ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو پینکریاس پہ جا کے دبا ڈالے کہ ہمیں اور انسولین بنا کے دو تاکہ جسم کی ڈیمانڈ پوری ہو۔ اس کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے جسم میں گلوکوز پیدا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو میٹھی ہے وہ آپ کم سے کم استعمال کریں۔ جتنا کم استعمال کریں گے اتنی جسم میں انسولین کی ڈیمانڈ بہت کم ہوگی۔ اسی لیے ہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو جسم میں گلوکوز ہے اس کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایکسرسائزنگ مسلس جو گوشت ہے، ایکسرسائزنگ گوشت ہے جو ایکسرسائزنگ مسلس ہے، دے نیور نیڈ انسولین، ان کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی استعمال ہو جاتا ہے، گلوکوز خود ہی استعمال ہو جاتا ہے اس سے۔ جیسے کہ اب خون میں گلوکوز کا مقدار زیادہ رہ رہا ہے اور وہ گلوکوز چھوٹے پیشاب کے روپ میں باہر نکلتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گلوکوز میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے شوگر کو میٹھے پیشابوں کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد صرف کو شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہوتا۔ موسٹ آفٹن عموماً پیشنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہے، شوگر تو کنٹرول میں ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے مقصد لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم علاج اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آگے چل کر شوگر کی پیچیدگیاں نہ ہوں۔ اگر ایک بار پیچیدگیاں ہو گئی پھر تو شوگر کا علاج کرنے کا مطلب وہ فائدہ نہیں ہوا نا جو ہم علاج کر کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ان پیچیدگیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ہم جو بھی روٹی کھائیں ایسا لگے کہ یہ روٹی یہیں پہ ہے، معدے میں ہے، یہ آگے نہیں جا رہی ہے، نظر پہ اثر پڑنا اور گردوں پہ اثر پڑنا، فالج کا ہونا، دل پہ اثر ہونا اور مردانگی پہ اثر ہونا، ایریکٹائل ڈسفنکشن جسے ہم بولتے ہیں، سیکشل ڈرائیو کا ختم ہو جانا، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں۔ اگر پاؤں میں چوٹ آ جائے تو پھر اس کا جلدی ٹھیک نہ ہونا اور آگے چل کر
وہ گینگرین میں تبدیل ہو جانا جسے ہم ڈائبیٹک فوٹ کہتے ہیں، تو یہ ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو ان کو کم کرنا یا ان سے بچا کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے شوگر کے علاج کا. اس ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ہم جو دوسرا پارٹ بنائیں گے، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور ہمارا بلڈ گلوکوز لیول کا ٹارگیٹ کتنا ہونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد اور ناشتے والے ٹیسٹ کا، اور ہمیں کون سی چیزیں کھانے چاہیے اور کون سی چیزیں کھانی نہیں چاہیے، کیا پرہیز رکھنی چاہیے اور کتنی واک کرنی چاہیے، یہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر علاج نہیں کر رہے ہیں، جو پیچیدگیاں ہو رہی ہیں ان پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس ویڈیو میں نے صرف آپ کو بتایا کہ شوگر ہوتی کیا ہے اور اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. آگے چل کر دوسرے ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. السلام علیکم.